الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المحفوظين وأصحابه الراشدين المهديين المقبولين المحبوبين لعنة الله على الكافرين المرتدين وقد قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک بار اور ہدیہ درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ایک بار اور درود شریف کا ہدیہ بار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آج اس کے پیچھے مت پڑھیے، کل تو اس کے پیچھے ہم پڑھیں گے ہی. کل پرسٹن میں جلسہ ہے، آج تو صرف گفتگو کے لیے ہمیں بیٹھ گیا ہوں. 2 روز سے نزلے کی گرفت میں آج دوا پی ہے 1 ڈوز. ابھی آپ کے سامنے فاضل نوجوان مولانا حسن اعظم صاحب خطاب کر رہے تھے. بڑی عمدہ بات بتائی انہوں نے. اب وقت کی کمی کی شکایت اور میری حمایت کرتے ہوئے وہ کترا گئے، ورنہ وہ اور کچھ بتاتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی منصب دیا جاتا ہے، جب کسی کو کوئی پوسٹ، کوئی رتبہ، کوئی مرتبہ، کوئی کرسی دی جاتی ہے، تو اس کرسی کے ساتھ ساتھ کرسی کے تمام اختیارات بلا کہے اسے مل جاتے ہیں. 2 ٹانگ، 2 ہاتھ، 2 آنکھ کا ایک انسان اگر داروغہ کی کرسی پر بیٹھے تو اختیارات کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہی 2 آنکھ، 2 ٹانگ، 2 ہاتھ کا انسان ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اختیارات بڑھ جاتے ہیں. یہی 2 آنکھ، 2 ٹانگ، 2 ہاتھ کا انسان چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھ جائے تو اختیارات اور بڑھ جاتے ہیں، اور کہیں پرائم منسٹر ہو جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے، جیسا کہ ہم سن رہے ہیں. اختیارات بڑھتے جاتے ہیں. نہ آنکھ بڑھی، نہ ہاتھ بڑھے، نہ پیر بڑھے، اختیار بڑھ گیا. سپاہی وہ بھی انسان، 1 انچ اس کی انسانیت داروغہ سے کم نہیں ہے. داروغہ وہ بھی انسان، 1 انچ کم اس کی انسانیت کسی ڈی ایم سے کم نہیں ہے. ڈی ایم اس کی انسانیت چیف منسٹر سے کم نہیں ہے. اس کا آدمی ہونا پرائم منسٹر سے کم نہیں ہے. اس کا آدمی ہونا صدر جمہوریہ سے کم نہیں ہے. مگر کیا بات ہے کہ صدر کچھ کر دے تو وہ آرڈر اور قانون بن جائے، اور ہم زندگی بھر بولتے رہیں قانون نہ بنے. چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھنے والا کسی کو پھانسی کی سزا بھی دے سکتا ہے اور تختے سے اتار بھی سکتا ہے. آپ کو یہ پاور ہے؟ اب فرق بتاؤ. سپریم کورٹ یا پریوی کاؤنسل کے اندر جو چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے اس کو بھوک لگتی ہے؟
हमें भी लगती है। उसे खाना चाहिए, हमको भी चाहिए। अगर हम थकते हैं काम करने से तो वो भी काम करने से थकता है। हमारे 2 आंख है तो चीफ जस्टिस को 3 नहीं है, हमारे 2 हाथ हैं तो उसके भी 2 हाथ हैं। आखिर ये क्या बात है कि प्रिवी काउंसिल का चीफ जस्टिस हमारी तरह चले, हमारी तरह बोले, हमारी तरह खाए, हमारी तरह सोए, हमारी तरह जागे, हमारी तरह उसे प्यास लगे, हमारी तरह उसे भूख लगे, हमारी तरह उसे ख्वाहिश हो, हमारी तरह वो शादी करे, हमारी तरह वो बाप बने, हमारी तरह नस्ल चले, हमारी ही तरह घर में रहे, हमारी ही तरह उसे ठंडक लगे, गर्मी से गर्मी लगे, आग से उसे हरारत महसूस हो, बर्फ से उसे भी ठंडक महसूस हो और हमें भी ठंडक महसूस हो। मैं कहता हूं कि जब हमारी उसकी 1000 सिफतें एक हैं, चलना एक, बोलना एक, खाना पीना एक, जैसे वो पैदा हुए वैसे ही हम, जिस तरीके से वो कुछ नहीं हम भी कुछ नहीं, वो इंसान हम इंसान, वो आदमी हम आदमी, वो बशर हम बशर, वो एजुकेटेड हम एजुकेटेड, वो कोट पैंट पहन के निकलता है हम भी निकलते हैं, वो टाई लगाता है हम भी लगाते हैं, आखिर वो खाता है हम भी खाते हैं, वो पीता हम भी पीते हैं। 1000 से ज्यादा बातें निकाली जा सकती हैं जो कॉमन है, उसमें भी है, हम में भी है, हम में भी है, उसमें भी है। लेकिन इतनी 1000 बातें मिलती हैं, फिर भी तुम्हारी बोली बोली है और उसकी बोली कानून। ये फर्क क्यों हो गया? कुर्सी की वजह से, मनसब की वजह से। वही चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर कहता है तब तो कानून, और वही अगर पैदल चलता हुआ कहे तो कानून नहीं, अपने घर में कुछ कहे तो कानून नहीं, सड़क पर कुछ कहे चीफ जस्टिस तो कानून नहीं, क्लब में कुछ कहे तो कानून नहीं, रेस पे रेसिंग के वक्त कहे तो कानून नहीं, गेम देखते वक्त कहे तो कानून नहीं। जब कुर्सी पर बैठेगा और उस वक्त बोलेगा तो किसी को फांसी पर भी चढ़ा सकता है और किसी को फांसी से भी उतार सकता है। लेकिन जब कुर्सी से उतर गया तो सब उतर गया। मालूम सारा करिश्मा कुर्सी का है। बैठा रहा तो कुर्सी वाला है, उतर गया तो कुर्सी की सारी ताकत निकल गई। तो मालूम हुआ कि बाइख्तियार वो होता है जो कुर्सी पर रहता है और कुर्सी से उतरते ही बेइख्तियार हो जाता। कुर्सी से आपको मैं बताऊं, इसकी मिसाल अभी साफ दे दूं। अभी हीथ बाइख्तियार थे, कुर्सी से हटे बेइख्तियार हो गए। विल्सन बाइख्तियार है, कुर्सी से हटेगा बेइख्तियार हो जाएगा। मालूम हुआ विल्सन और हीथ में ताकत नहीं, कुर्सी में ताकत है। जो कुर्सी पर बैठा बाइख्तियार हुआ, जो कुर्सी से उतरा वो बेइख्तियार हुआ। अब जब ये बात जहन में आपके बैठ गई तो अब बेइख्तियार हम किसको कहेंगे? जो कुर्सी से उतर गया हो। बेइख्तियार हम किसे कहेंगे? जिसने मनसब छोड़ दिया हो। बेइख्तियार हम किसे कहेंगे? जिसका रुतबा हट गया हो। तो अब जो लोग किसी जज को बेइख्तियार जब कहते हैं तो उनका मतलब ये होता है कि वो कुर्सी अदालत पर नहीं है, उनका मतलब ये होता है कि वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर इस वक्त नहीं है। वो बेइख्तियार उसी वक्त कहेंगे जब वो कुर्सी से उतर गया हो। तो मालूम हुआ मेरे रसूल को भी बेइख्तियार वही लोग कहेंगे जो नबूवत की कुर्सी से हटा मानेंगे, जो रिसालत के मनसब से हटा मानेंगे। और जो रसूल को रिसालत की कुर्सी से उतार दे वो इस्लाम की कुर्सी से पहले ही उतर गया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ये क्या पागलपन है कि तुम किसी को सदर भी मानो और सदारत से इनकार करो, वजीर भी मानो वजारत से इनकार करो, और उसे आदिल भी मानो अदालत से इनकार करो, उसे इंसान कहो और इंसानियत से इनकार करो, आदमी कहो और आदमियत से इनकार कहो, किसी को औरत कहो और उसके जनानेपन से भी इनकार करो, किसी को मर्द कहो उसकी मर्दानगी से इनकार करो, किसी को तुम हैवान कहते हो तो क्या हैवानियत से इनकार कर सकते हो? किसी चीज को तुम मीठा कहते हो तो क्या उसकी मिठाई से इनकार कर सकते हो? किसी चीज को तुम नमकीन कहते हो तो क्या उसके नमक से तुम इनकार कर सकते हो? किसी को तुम खूबसूरत कहते हो क्या उसकी खूबसूरती से इनकार कर सकते हो? खूबसूरत कहने के बाद खूबसूरती मानना पड़ेगा, सदर कहने के बाद सदारत मानना पड़ेगा, इसी तरह रसूल कहने के बाद रिसालत माननी पड़ेगी, नबी कहने के बाद नबूवत माननी पड़ेगी, सरदार कहने के बाद सियादत माननी पड़ेगी, खुदा का महबूब कहने के बाद महबूबियत माननी पड़ेगी, को अफजलुल अंबिया कहने के बाद अफजलियत माननी पड़ेगी। और सर्वश्रेष्ठ जब तुमने मान लिया तो तू सर्वश्रेष्ठ कहा जो किसी की तरह हो, वो सबसे अफजल कहा जो दूसरों की तरह हो। अगर वो हमारी तरह हो गए तो फिर जब हमारी तरह मेरा रसूल हो गया तो फिर वो अफजल न रहा, और जब वो अफजल न रहा तो अफजलियत न रही, जब अफजलियत न रही तो उस दर्जे की महबूबियत न रही। देखो अपनी तरह कहने में कितनों का इनकार हो गया।
افضلیت کا انکار ہوا، محبوبیت کا انکار ہوا، ایکسٹراڈنری ہونے کا انکار ہوا، میچلس ہونے کا انکار ہوا، بے نظیری کا انکار ہوا، بے مثلی کا انکار ہوا. میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب اتنا انکار کرنا ہے تو ایک کام کرو، ایک ہی انکار سے تمہارا کام چل جائے گا، پورے اسلام کا انکار کر دو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ایسے لوگوں سے میں کیوں کہتا ہوں اسلام کا انکار کر دو؟ اس لیے کہ رسول کا انکار تمہیں جب کفر کی طرف لے ہی جاتا ہے تو پھر کاہے کو دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھتے ہو؟ عیسائیوں کا دروازہ کھلا ہے، چرچ اب بھی بک رہے ہیں، اس میں کوئی خرید کر کے تم بھی ایڈجسٹ ہو جاؤ. لیکن جب تم کو اسلام نہیں پسند ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھو. کلمہ وہ لوگ پڑھتے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے، جن کا یقین ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی الوہیت کو اگر ہم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور توسط سے قبول کریں گے، حاصل کریں گے، مانیں گے، تب ہم مومن بنیں گے. صرف اللہ کو ایک مان لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کو ایک رسول کی بنیاد پر نہ مانے. اس طریقے سے منصب کا یہ معاملہ ہوتا ہے جس کی تشریح میں ان الفاظ میں آپ کے سامنے کی تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ دیکھو رسول محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ آیت کریمہ. لیکن یاد رہے یہ بات کہ کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا اگر نبی نہ ہو. پہلے نبی پھر وہ رسول ہوتا ہے. یعنی ہر رسول نبی ہے. دنیا میں جتنے رسول آئے سب نبی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں. جیسے ہر انسان حیوان ہے، ہم تم سب جتنے انسان ہیں سب حیوان ہیں نا، لیکن ہر حیوان انسان نہیں. اسی طریقے سے ہر مسلمان انسان ہے. تیسری مثال، ہر مسلمان انسان ہے. جتنے مسلمان ہی انسان ہے نا، لیکن ہر انسان مسلمان نہیں. کچھ انسان غیر مسلم بھی ہے. تو ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں. تو نبوت ایک درجہ، اس سے بلند ہے رسالت. یہ نبی کی ضرورت کیوں؟ یہ رسول کی ضرورت کیوں؟ اس پر اپنے خاص انداز میں علامہ ارشد القادری صاحب نے عرس محدث اعظم ہند جو بھی 27 جولائی کو اس لنکاسٹر ہی میں منایا گیا جس میں آپ تمام لوگوں نے شرکت کی، اس میں اسی بات پر انہوں نے روشنی اپنے انداز سے ڈالی تھی. تو وہ میراث کی بحث کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی. میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. بعض لوگوں کے ذہن میں کچھ اشکال تھا، میں نے اس وقت فوری طور پر تو دور کر دیا، وہ چلے گئے. ممکن یہ بات کسی اور کے ذہن میں بھی پڑی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے گا. میں آج زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ اس تقریر کے بعد ایک تقریب بھی ہے اور وہ بھی قریب ہے. میزبان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تقریر ہو رہی ہے، مختصر ہو جاتی تو اچھا، خود بھی بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی بھوکا رکھتے ہیں. نہیں جان سکتے اسی میں ہم دوسرے سے مدد لیتے ہیں. کبھی کسی عورت کو جو روٹی پکانا جانتی ہے روٹی پکانے میں کسی سے مدد لیتے ہوئے دیکھا؟ کبھی کسی مرد کو جو لکھنا جانتا ہو لکھنے میں کسی سے مدد لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کسی چلنے والے کو جو پیر سے چلنا جانتا ہو چلتے ہوئے کسی سے مدد لیتے دیکھا ہے؟ کبھی تم نے 2 آنکھ رکھنے والے کو جو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے کبھی دیکھنے میں کسی اور کی آنکھ سے مدد لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان مثالوں سے کیا پتا چلا کہ آدمی جو چیز جانتا یا جان سکتا ہے اس میں کسی سے مدد نہیں لیتا. مدد وہاں لیتا ہے جہاں مجبوری شروع ہوتی ہے. بالکل سامنے کی بات ہے، جہاں تمہاری مجبوری شروع ہوئی تم نے مدد لینا شروع کی. اگر آسانی سے تم انڈیا جا سکو تو کسی سے مدد لو گے. کب مدد لیتے ہو؟ جب ہوم آفس میں معاملہ پھنستا ہے. مدد وہیں شروع کی جاتی ہے جس میں ہم مجبور ہو. اب بتاؤ انسان مجبور کس میں ہے؟ زمین کی پیمائش کرنے میں انسان مجبور ہے؟ ایشیا کتنا بڑا ہے یہ پتہ لگانے میں انسان مجبور ہے؟
دنیا کی زمین کتنی لمبی چوڑی ہے یہ پتہ لگانے میں، کتنی گولائی ہے، کیسی بیضاوی ہے یہ پتہ لگانے میں انسان مجبور ہے؟ نہیں۔ سمندر کتنے حصوں پر ہے اور خشکی دنیا میں کتنے حصوں پر ہے یہ پتہ لگانے میں انسان مجبور ہے؟ نہیں۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کے اثرات کا پتہ لگانے میں، سائنس کے انکشافات کی طرف بڑھنے میں انسان مجبور ہے؟ نہیں۔ ایٹم بم بنانے میں، نیپالم بم بنانے میں، ہائیڈروجن بم بنانے میں کیا انسان مجبور ہے؟ نہیں۔ بہت تیز رفتار سواریاں بنانے میں کیا انسان مجبور ہے؟ سمندر کی چھاتیوں پر سے گزرنے میں کیا انسان مجبور ہے؟ نہیں۔ فضاؤں میں تیرتا ہوا جہازوں کے سہارے سے گزرتا چلا جائے، کیا اس میں انسان مجبور ہے؟ آسمان کی طرف اپنے سفر کا رخ موڑ کر کے چاند اور سورج کی پیمائش کا ارادہ کرنے لگے، کیا انسان اس میں مجبور ہے؟ مریخ پر پلاننگ ہونے لگے کہ اب ہم منگل گرہ میں جائیں گے، کیا یہ پروگرام بنانے میں انسان مجبور ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں انسان مجبور نہیں، چلنے پھرنے کے معاملات میں انسان مجبور نہیں، شادی بیاہ اور عورت کے تاریخ تعلیم اور بچوں کے رکھنے اور سہنے کے یہ سب معاملات میں انسان مجبور نہیں۔ وہ کھانا بھی جانتا ہے، وہ پینا بھی جانتا ہے، وہ زمین کی پیمائش بھی کر سکتا ہے، وہ ہواؤں کا تجزیہ بھی کر سکتا ہے، وہ گیسوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، ان کو بھی انالیسس کر لیتا ہے۔ پھر ہمیں کسی نبی اور رسول کی کیا ضرورت؟ یہ میرا کوشچن۔ جب ہم مجبور نہیں، کوشش کریں، جدوجہد کریں، انوینشن کریں، ڈسکوری کریں، آوشکار کریں تو ہم کو پتا چلتا ہے۔ ہم راکٹ بناتے ہیں اور پاکٹ کے ذریعے راکٹ بناتے ہیں، اور یہاں دکھایا گیا ٹی وی پر کہ دونوں مل گئے، سیوز اور وہ اپولو۔ انسان کیا ان باتوں میں مجبور؟ گندے پانی کو صاف کرنا، نمکین پانی کو میٹھا بنا دینا، میٹھے پانی کو نمکین بنا دینا، سافٹ واٹر کو ہارڈ واٹر، ہارڈ واٹر کو سافٹ واٹر، مرد جل کو کٹھور جل، کٹھور جل کو مرد جل بنانا، انسان مجبور ہے؟ تو جب مجبور نہیں تو ضرورت نہیں۔ ضرورت تو وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے۔ ہمیں کسی رسول کی مدد کی ضرورت اس وقت ہوگی جب ہم چلتے چلتے مجبور ہو جائیں۔ ہمیں کسی نبی کی ضرورت اس وقت ہوگی جہاں بغیر نبی کے ہمارا کام نہ چلے۔ ہمیں وکیل کی اس وقت ضرورت ہوگی، ایڈوکیٹ کی، جب ہمارا مقدمہ کوئی ہوگا، ورنہ کسی وکیل کی ہم کو کیا ضرورت؟ کیا فیکٹری جانے میں وکیل کی ضرورت ہے؟ کار پر بیٹھنے میں وکیل کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ جہاں جس کے بغیر کام نہ چلے وہاں اس کی ضرورت، اور اسی ضرورت کی وجہ سے ہم اسے مانیں گے۔ آپ کو دکان کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جب کوئی چیز خریدنا ہوا اب دکان کی ضرورت، دکان جانا ہی پڑے گا۔ دکان کی ضرورت ہے، دکاندار سے مال لینا ہی پڑے گا۔ آپ کو سبزی کھانا ہے تو سبزی بازار جانا ہی پڑے گا۔ آپ کو گوشت لینا ہے تو میٹ مارکیٹ میں جانا ہی پڑے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں آپ مجبور ہو جاتے ہیں، جہاں آپ کسی کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے، وہیں اسے تسلیم کرتے ہیں، وہیں اس سے مدد لیتے ہیں، وہیں اس کو سویکار کرتے ہیں۔ اور اگر اس کے بغیر آپ کا کام چل جائے تو انسان کا مزاج یہ ہے کہ پھر وہ کسی سے مدد ہی نہیں لے گا۔ ہم نے کبھی کسی کی آنکھ سے مدد نہیں لی دیکھنے میں، ہم نے کبھی کسی کے کان سے مدد نہیں لی سننے میں، لیکن اگر ہمارا کان کی آواز کم ہو جائے تو دو آلہ کھو سے لیں گے، مدد کی ضرورت ہو گئی۔ ہم کان میں آلہ کب لگائیں گے؟ جب سننا کم ہو اور ضرورت ہو، مجبوری آ گئی، سننے سے ہم مجبور ہوئے تو مدد شروع، جہاں مجبوری وہیں مدد۔ اب بتاؤ، انسان جینے میں مجبور ہے؟ انسان مرنے میں مجبور ہے کہ نہیں مر سکتا؟ وہ تو مرتا ہی رہتا۔ تو نہ جینے میں ہم مجبور، نہ مرنے میں مجبور، نہ علم میں مجبور، نہ فن میں مجبور، نہ سائنس میں مجبور، نہ جغرافی میں مجبور، نہ ہسٹری میں مجبور، نہ فزکس میں مجبور، نہ کیمسٹری میں مجبور، نہ زولوجی میں مجبور، نہ باٹنی میں مجبور۔ کسی چیز میں مجبور ہے؟ ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ تو جب ہم مجبور نہیں ہیں معلومات میں، ہم مجبور نہیں ہے سوشل لائف گزارنے میں، ہم مجبور نہیں ہیں یہ پتہ لگانے میں کہ سمندر کے اندر کیا کیا ہے، ہو مجبور؟ سمندر کی گہرائیوں میں کہاں سونا ہے ہم پتہ لگاتے ہیں، زمین کے اندر کہاں پٹرول ہے ہم پتہ لگاتے ہیں، زمین کے اندر کہاں پر کوئلہ ہے ہم معلوم کر لیتے ہیں، زمین کے اندر کس جگہ سونا چاندی ہے ہم معلوم کرتے ہیں، سونا اور ڈائمنڈ ہے ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو جب ہم یہ سب معلوم کرتے ہیں تو کیا کسی نبی کو ہم پکڑیں گے کہ بتائیے زمین کے نیچے سونا ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت نبی کی؟ آلہ کافی ہے۔ کیا ضرورت ہے رسول کی؟ ہمارے انسٹرومنٹس کافی ہیں، وہ ہم کو بتائیں گے کہ اس کے نیچے پٹرول ہے، یہاں اس کے نیچے گیس ہے۔ اب
अभी आपने देखा कि समंदर की सीने को चीरते हुए उसकी तहों से घुसते हुए गैस, अभी ग्रेट ब्रिटेन ने गैस निकाला है। किसने बताया था गैस? मशीनों ने बताया, साइंस ने बताया। तो ऐसा तजुर्बेकार इंसान जिसके पास साइंस की कुव्वत है, उसको क्या जरूरत है किसी नबी और रसूल के मानने की? मनवाओ, नबी को मनवाओ, मगर पहले हमारी मजबूरी दिखाओ। जब तक हम मजबूर नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो हमारी मजबूरी ये नहीं है, हम कोयला का पता लगाने में मजबूर नहीं, हम गैस का पता लगाने में मजबूर नहीं, पेट्रोलियम का पता लगाने में हम मजबूर नहीं। लेकिन इन्हीं साइंसदानों से पूछो कि साइंसदानों, तुमने न जाने कितनी गहराई के अंदर से कोयला निकाल लिया है। और ब्रिटेन तो इसमें बहुत आगे है, इंग्लैंड बहुत आगे है कोयला निकालने में। हजारों फीट नीचे से मुमकिन है इन्होंने कोयला निकाला हो, सैकड़ों फीट नीचे से इन्होंने कोयला निकाला है। हम कहते हैं ये सैकड़ों फीट नीचे से कोयला निकालने वालों, जरा 3 फीट नीचे की एक बात बता दो कि जब मुर्दा कब्र में दफन किया जाता है तो क्या पूछा जाता है? ये 3 फीट नीचे की बात बताओ। तो साइंसदान हथियार डाल देते हैं, हमसे कहो तो 200 फीट नीचे का कोयला तो निकाल लें, मगर ये 2 फीट नीचे की बात नहीं निकाल सकते। हमको नहीं मालूम कि कुछ पूछा जाता है, हम सुन ही नहीं सकते, हम जान ही नहीं सकते, हम साइंस से मालूम ही नहीं कर सकते। मालूम हुआ इंसान यहां आके मजबूर हो गया। हम साइंस से पूछते हैं कि एटम की ताकत बताओ, बताना शुरू कर देता है। हम साइंस से कहते हैं खुदा की ताकत बताओ, तो चुप है। हम खुदा को जान नहीं सकते, हम खुदा को टच नहीं कर सकते, हम खुदा को देख नहीं सकते, हम खुदा को महसूस नहीं कर सकते। वो हमारे एहसास में नहीं आ सकता, वो हमारे शऊर में नहीं आ सकता, वो हमारे हिस्स में नहीं आ सकता। तो मैंने देखा यहां पर आकर के इंसान मजबूर हो गया कि हम खुदा को जान नहीं सकते। पता जो साइंस यहां हमें मजबूर नजर आई, साइंस मजबूर नजर आई, इंसान मजबूर नजर आया, बड़े पढ़े लिखे लोग मजबूर नजर आए। हमने पूछा ये बताओ, तुमने ये तो पता लगा लिया कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तुमने ये पता लगा लिया कि मरीख कहाँ है, तुमने ये पता लगा लिया कि चांद कहाँ है, तुमने ये पता लगा लिया कि सूरज कितनी दूर है, ये बता दो कि हमसे जन्नत कितनी दूर है, ये बता दो हमसे जहन्नम कितनी दूर है। तुमने दुनिया की पॉपुलेशन तो मालूम कर ली कि एशिया के अंदर इतने इंसान आबाद हैं, और यूरोप के अंदर इतने आदमी आबाद हैं, अमेरिका के अंदर इतने आदमी आबाद हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है। मुझे बता दो फरिश्तों की कितनी पॉपुलेशन है, हूरो गिल्मा की कितनी पॉपुलेशन है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, दुनिया की पॉपुलेशन तो हम बता देंगे, मगर ये फरिश्तों की आबादी हमको नहीं मालूम, फरिश्तों की तादाद हमको नहीं मालूम, इंसानों की तादाद हमें मालूम है। बात कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के जानवरों की भी तादाद मालूम हो जाए, हो सकता है वो तादाद भी मालूम हो जाए, लेकिन फरिश्तों की तादाद हम आपको नहीं बता सकते, हूरों की तादाद हम आपको नहीं बता सकते, गिल्मा की तादाद हम आपको नहीं बता सकते, जिन्नतों की तादाद हम आपको नहीं बता सकते। मैंने साइंस से पूछा क्यों साहब, इतनी बातें तो तुमने बता दिया, चांद पर इतनी ये मिट्टी के ये असरात है, मरीख पर ये असरात है, सूरज में ये असरात है, ऑस्ट्रेलिया की आबो हवा ऐसी है, अमेरिका की आबो हवा ऐसी है, टोंडा की आबो हवा ऐसी है, रशिया की आबो हवा ऐसी है, पांडिचेरी की आबो हवा ऐसी है। तुम एशिया की तारीख बताते हो, एशिया का ज्योग्राफिया बताते हो, जन्नत का ज्योग्राफिया क्यों नहीं बताते? वहां ऐसी नहरें हैं, वहां ऐसी फजाएं हैं, वहां ऐसा माहौल है। तो वो कहते हैं देखो दुनिया 2 किस्म की होती है, दुनिया में मालूमात 2 किस्म की होती है, एक तो आलम शहादा की होती है, एक वो दुनिया जिसे हम देख सकते हैं, एक वो दुनिया जिसे हम छू सकते हैं, एक वो दुनिया जिसे हम टच कर सकते हैं, एक वो दुनिया जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसकी बातें अपने कानों से सुन सकते हैं, अपने मुंह से उसे टच कर सकते हैं। एक वो दुनिया है जो हमारी आंखों से नजर आती है, और एक वो दुनिया है जो हमारी आंखों को दिखती नहीं, हमारे कान उसे सुन नहीं सकते, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, हमारा दिमाग उसका इदराक नहीं कर सकता। ऐसी दुनिया एक वो है जिसे हम देख सकते हैं, एक दुनिया वो है जिसे नहीं देख सकते। देखी जाने वाली दुनिया को अरबी में आलम शहादा कहते हैं, और जो न देखी जा सके उस आलम को आलम गैब कहते हैं। तो एक दुनिया शहादा है, एक दुनिया गैब है। तो साइंस कहती है, इंसान कहता है हमसे दुनिया शहादा की बात पूछो। ऑस्ट्रेलिया दुनिया शहादा में है, जमीन के नीचे पेट्रोल है कि नहीं, आलम शहादा की बात है, ये दुनिया शहादा की बात है, ये मुशाहिदे में आती है, ये आंखों देखी बातें हैं, इस पर हम गवाही दे सकते हैं। तो साइंस हमारी रहनुमाई वहां करती है, इंसान हमारी रहनुमाई वहां करता है, आदमी हमारी रहनुमाई वहां करता है, आज पूरी इंसानियत हमारी रहनुमाई वहां करती है, जिसे वो देख सकती हो, जिसे वो टच कर सकती
ہو, جسے وہ آلے سے سمجھ سکتی ہو, وہ عالم شہادہ کی بات ہے. لیکن جہاں ہم 2 قدم آگے بڑھ کر کے اس سے غیب کی باتیں پوچھنے لگتے ہیں, بتاؤ جنت ہے کہ نہیں, بتاؤ جہنم ہے کہ نہیں, بتاؤ فرشتے ہیں کہ نہیں, بتاؤ خدا ہے کہ نہیں, بتاؤ قبر میں کیا ہو رہا ہے, بتاؤ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں, بتاؤ جہنم کی پاپولیشن کتنی ہے, بتاؤ جنت کی پاپولیشن کتنی ہے, بتاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, تو وہ بتا نہیں پاتے. یہیں سے معلوم ہو گیا عالم شہادہ کی رہنمائی کرنا یہ انسان کا کام ہے, اور عالم غیب کی باتیں بتانا یہ انبیاء رحمان کا کام ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. لہذا جہاں ہم چل سکتے تھے وہاں ہم چلتے رہے, لیکن جہاں مجبوری شروع ہوئی وہیں ضرورت شروع ہو گئی. اب ضرورت تھی ایک ایسے رسول اعظم کی, اب ضرورت تھی ایسے نبی مکرم کی, اب ضرورت تھی انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے کی جو سائنسدانوں کے منہ پر علم کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بتا دے کہ اے عالم شہادہ کی زلفوں میں گرہ گیر ہونے والوں, اے آنکھوں کے غلاموں, ذرا وہاں کی بھی بات سنو جہاں تمہاری سائنس نہیں پہنچ سکتی, جہاں تمہاری ایٹامک انرجی نہیں پہنچ سکتی, جہاں تمہاری سائنسی تخلیقات نہیں پہنچ سکتی. اب جب نبی نے آ کے کہا کہ اللہ ایک ہے, ہم نے سر جھکا دیا. یہ وہ مقام ہے جو بغیر کسی نبی کے مانا نہیں جا سکتا. جنت ہے, یہ بھی وہ مقام ہے جو بغیر کسی نبی کے مانا نہیں جا سکتا. جہنم ہے, اسے بھی بغیر نبی پر کے نہیں مانا جا سکتا. فرشتے ہیں, یہ بات بھی کسی نبی پر اطمینان کے بغیر مانا نہیں جا سکتا. تو میں کہتا ہوں سائنسدانوں کو سائنس پر اطمینان تھا, وہ سائنسی باتوں کو مانتے چلے گئے, اور ہمیں اپنے رسول پر اطمینان ہے, ان کی غیبدانی کو مانتے چلے گئے. معلوم ہوا سائنس کو وہ مانے گا جو سائنسداں پر مطمئن ہوگا, رسول کی غیبدانی کو وہی مانے گا جو رسول پہ مطمئن ہوگا, اور جو رسول پر مطمئن نہیں اس پر ہم بھی مطمئن نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جو رسول اعظم پر مطمئن نہیں ہے اس کے ایمان و اسلام پر کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا. اس لیے ضرورت ہے کہ جس طرح سائنس کی تخلیقات کو ماننے کے لیے سائنسداں پر اطمینان ضروری ہوا کرتا ہے, سائنس کے اصولوں پر اطمینان ضروری ہوا کرتا ہے, سائنس کے قانون پر اطمینان ضروری ہوتا ہے, اسی طرح رسول اعظم کو ماننے کے لیے ان کی غیبدانی پر اطمینان ضروری ہے, ان کے اصولوں پر اطمینان ضروری ہے, ان کے قانون پر اطمینان ضروری ہے. جو رسول کے قانون پر مطمئن نہیں وہ یقیناً خدا پر مطمئن نہیں, جو رسول کے اصول پر مطمئن نہیں وہ خدا پر مطمئن نہیں. اس لیے کہ سائنسداں سائنس کے ذریعے دنیا کی خدمت چاہتا ہے, اور میرا رسول اللہ کے حکم کے ذریعے دنیا کی عظمت کا علم بردار بن کر کے آیا تھا. عظمت چاہیے رسول کو مانو, خدمت چاہیے سائنس کو مانو. تو سائنس کو تمہارا خادم بنایا گیا ہے, رسول کو تمہارا مخدوم بنایا گیا ہے. رسول ہمارے مخدوم ہے, سائنس ہماری خادم ہے. ہم نے سائنس سے جہاز بنایا اپنی خدمت کے لیے, کار بنایا اپنی خدمت کے لیے, ایٹامک انرجی سے فائدہ اٹھایا اپنی خدمت کے لیے. تو سائنس ہماری خادمہ ہے, سائنس ہماری نوکر ہے, سائنس ہماری سروینٹ ہے, سائنس ہماری خدمت کے لیے ہے. لیکن ہم ہیں رسول کے خادم, ہم ہیں رسول کے نوکر, ہم ہیں رسول کے سروینٹ. وہ ہمارے آقا ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, اور ساری کائنات ہماری غلامی میں آئی ہے تاکہ ہم ان کی غلامی کی لذت سے آشنا رہیں اور ان کی غلامی کے سطح میں پوری امامت قوم کی کر سکیں. لہذا ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کو اس بنیاد پر مانا جائے کہ جہاں جہاں ہمارے. تو جب ہم نے اپنی مجبوری سے, جہاں مجبور ہوئے خدا کو ماننے میں, رسول کو مانا, معلوم ہوا رسول آتا ہے مجبوری مٹانے, رسول آتا ہے مجبوری مٹانے. جہاں علم مجبور ہو جائے رسول رہبری کریں, جہاں عقل مجبور ہو جائے رسول رہبری کریں, جہاں ذہن مجبور ہو جائے رسول رہبری کریں, جہاں معلومات مجبور ہو جائے رسول رہبری کریں. تو جب رسول مجبوروں کی مجبوری دور کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہمیں پکارنے سے کیوں روکتے ہو؟ ہماری مجبوریاں بڑھی ہوئی ہیں. ہم خدا کو سمجھنے میں مجبور تھے, سمجھا دیا. ہم قرآن کو سمجھنے سے مجبور تھے, رسول نے سمجھا دیا. اور زندگی میں بھی بہت مجبوریاں آتی ہیں, ہماری گھریلو زندگی میں بھی بہت مجبوریاں آتی ہیں, ہماری سماجی زندگی میں بھی بہت مجبوریاں آتی ہیں, ہماری میاں بیوی کے تعلقات میں بھی بہت مجبوریاں آتی ہیں. تو اس مجبوری کے دور کرنے والے رسول کو ہم جو مجبور اپنے کو سمجھتے ہیں وہی حضور کو پکارتے ہیں. جو سمجھتے ہیں اپنے کو مجبور انہی کو یاد آتے ہیں حضور, جو سمجھتے ہیں اپنے کو مجبور انہی کو یاد آتے ہیں حضور. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کا سینہ نور نہیں وہاں میرا حضور نہیں, جس کے سینے میں نور نہیں وہاں میرا حضور نہیں. اب سمجھ میں بات آ گئی کہ جو اپنے کو مجبور سمجھتا ہے وہ رسول کو مجبوری کا دور کرنے والا تصور کرتا ہے, اور جو بزوں میں خود یہ سمجھتا ہے کہ مجھ کے پیچھے فلاں حکومت ہے, میرے پیچھے پاؤنڈ ہے, میرے پیچھے ڈالر ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ریال ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم مجبور ہی نہیں.
جب وہ مجبور نہیں تو پکارے کیوں؟ کسی سے مدد کب لی جاتی ہے؟ جب مدد لینے والا مجبور اپنے کو سمجھے. یہ اپنے کو مجبور سمجھتے تو ضرور مدد طلب کرتے. خدا کو سمجھنے میں ہم مجبور ہوئے، رسول سے مدد لی. قرآن سمجھنے میں ہم مجبور ہوئے، رسول سے مدد لی. اگر دنیا میں بھی ہم مجبور ہوتے تو رسول سے مدد لیتے. یہ اپنے کو مجبور نہیں سمجھتے. یہ کتنا بڑا ستم ہے کہ جو ذہن اپنے کو مجبور نہ سمجھے، وہ مختار دو جہاں کو، وہ مالک کونین کو عاجز و مجبور لکھ رہا ہو کہ جس کا نام معاذ اللہ محمد یا علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. ایسی ایمان شکن عبارتیں لکھتے ہیں. لہذا میرا آپ کے سامنے آخری پیغام یہ ہے کہ آپ رسول کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیے اور یہ سمجھیے کہ انہوں نے جس طرح ہماری بڑی بڑی مجبوریاں دور فرمائی ہیں، بڑی بڑی مجبوریاں دور فرمائی ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی مجبوریاں بھی وہ دور فرمائیں گے. اور شرط یہ ہے کہ ہم ان کی وفاداری میں زندہ رہیں اور انہی کی وفاداری کے ساتھ دنیا سے جائیں. جب کبھی کوئی بگڑے تو انہیں پکاریں، جب کبھی ہم سنوریں تو ان کا شکریہ ادا کریں، جب کبھی کوئی بگڑی آوے تو اس بگڑی کو بنانے والے کو یاد کریں. یہ اور بات ہے کہ بگڑی کے بنانے میں دیر لگے لیکن اندھیر نہیں ہے. دیر اس لیے لگتی ہے کہ شاید ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں تھا، شاید ہم نے غلط طریقے سے مانگا تھا، شاید ہم اس مبارک ساعتوں کو نہیں استعمال کر سکے جو بارگاہ رسالت میں مقبول ہوتی، شاید ہمارے کہنے کے ہمارے طرز ادا میں گنوار بن رہا ہو. تو ہمیں سیکھنا چاہیے مانگنے کا ڈھنگ. مانگنے کا ڈھنگ وہ سیکھتا ہے جو اپنی مجبوری کو تسلیم کرتا ہے. تو پہلے تو تم اپنے کو مجبور بارگاہ رسالت میں تسلیم کرو. جب تم اپنے کو مجبور سمجھو گے تو وہ ڈھنگ سیکھو گے جس ڈھنگ سے مجبوریاں دور کرائی جاتی ہیں. پہلے تم یورپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر اپنے کو ایک رعایا سمجھو، پھر تم وہ زبان سیکھو گے جس زبان سے تمہاری مجبوریاں دور ہوتی ہیں. تو انگریزی تم اس لیے سیکھتے ہو کہ انگلینڈ میں تمہاری مجبوریاں دور ہو جائیں. میں کہتا ہوں یہاں کی بولی سیکھو گے، یہاں مجبوری دور ہوگی. رسول کی بولی سیکھو گے، ساری مجبوری دور ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. آئیے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام کا ہدیہ. اب کسے سید پکارے، ہم تمہارے تم ہمارے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك